علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بھیجنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور پوری امت مسلمہ کو ہر طرح کے جسمانی، روحانی اور ایمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے اور ہمیں زمینی و آسمانی بلاؤں بات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، منکی پاکس اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا کو منکی پاکس بیماری سے شدید خطرات لاحق ہیں، یہ کہنا ہے طبی ماہرین کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بیماری پہ بر وقت قابو نہ پایا جا سکا تو خدا نہ خواستہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کووڈ-19 والے حالات دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، منکی پاکس ہے کیا؟ یہ کیسے پھیلتی ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ یہ کتنی خطرناک ہے؟ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، منکی پاکس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی ایک شدید غلیظ اور ذلیل قسم کی وائرل بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اور پھر متاثرہ انسانوں سے صحت مند افراد میں منتقل ہوتی ہے، جس سے انسانی جسم پہ موٹے موٹے غیر معمولی موٹے دانے یا چھالے نمودار ہوتے ہیں اور ان میں بعض ازاں پیپ اور جو ریشہ ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ اس کی جو دیگر علامات ہیں اس میں بخار کا ہو جانا ہے، سر درد ہونا ہے اور پورے جسم میں بالخصوص کمر اور پٹھوں میں درد ہونا ہے، اور جو بغل ہے اس کے نیچے جو مدافعتی حدود ہوتی ہے اس میں سوجن کا پیدا ہو جانا ہے، اس کی دیگر علامات میں شامل ہے۔ چونکہ اس کی علامات خسرہ اور عطشت سے ملتی جلتی ہیں، تاہم اس کی تشخیص متاثرہ علاقے یا ملک میں رہائش پذیر ہونے یا اس کا سفر کرنے کی بنیاد پہ کی جا سکتی ہے، اور جو اس کی مستند تشخیص ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹ PCR کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اور جو اس کا جو متاثرہ شخص ہے اس کے متاثر ہونے اور اس میں علامات کے ظاہر ہونے کا جو دورانیہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ تقریباً 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک ہے یا زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے اس کا دورانیہ ہے، اور جو یہ بیماری ہے یہ بھی دیگر وائرل بیماریوں کی طرح پھیلتی ہے۔ اس کے پھیلنے کے جو اسباب ہیں وہ دیگر وائرل بیماریوں کے جیسے ہیں، مثلا ہاتھ ملانا، لوگوں سے گلے ملنا، بوسوں کی نال، جنسی عمل یا متاثرہ شخص کی جو استعمال شدہ اشیاء ہیں، مثلا کپڑے ہو گئے، برتن، بستر وغیرہ کو بغیر دھوئے استعمال کرنے سے یہ پھیل سکتی ہے، اور جو اس کی پھیلنے کی ایک دیگر وجہ ہے وہ متاثرہ جانور کو چھونے سے، متاثرہ جانور کو گود میں اٹھانے سے یا اس کے خون اور گوشت کو چھونے سے بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے، اور جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں یا اس کا جو بچاؤ ہے وہ بھی دیگر وائرل بیماریوں کی طرح ہے، مثلا ہاتھوں کی صفائی کریں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، غیر ضروری اجتماعات سے گریز کریں، ہجوم سے گریز کریں، میل جول سے گریز کریں، اور فیس ماسک کا استعمال کریں، جنسی عمل کے دوران احتیاط برتیں۔ یہ ہیں وہ احتیاطی تدابیر جن کے اوپر ہم عمل کر کے اس نامراد بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ تمام تر احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود اس بیماری کا اگر شکار ہو گئے ہیں یا یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص میں منکی پاکس وائرل کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کو آپ دیگر صحت مند افراد
الگ کر دیں، کرنٹائن کر دیں. جس کمرے میں آپ اس کو کرنٹائن کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ کمرہ کھلا اور ہوادار ہو، اور کوشش کریں کہ جو واش روم یا غسل خانہ منکی پاکس سے متاثرہ شخص استعمال کر رہا ہے وہ دے کر صحت مند افراد استعمال نہ کریں. تاہم پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ پوری فیملی ایک ہی واش روم استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ جب بیمار آدمی واش روم استعمال کر کے واپس چلا آتا ہے اس کے بعد صحت مند افراد کے استعمال سے پہلے واش روم کو کسی بھی جراثیم کوش محلول سے اچھی طرح صاف کر لیں اور اس کے بعد استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ جو متاثرہ شخص ہے اس کو عام لوگوں سے میل جول بند کر دیں اور اس کی جو خوراک ہے غذا ہے متوازن غذا وہ ضروری ہے اور مناسب مقدار میں پانی اور جوس پلائیں. پرسکون نیند یہ بڑی ضروری ہے اور متاثرہ شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا جو اس کا متاثرہ حصہ ہے نا اس کو بار بار ہاتھ سے نہ چھوئے اور جو اس کے چھالے وغیرہ ہیں ان کو خریدنے کی اور ان کو چھیلنے کی کوشش نہ کرے. اور اگر ہاتھ لگاتا بھی ہے تو اس ہاتھوں کو دوبارہ صابن کے ساتھ اچھی طرح لابی دھوئے اور اگر ضروری ہو تو ایپسم سالٹ کا جو اسٹیل بات وہ لے اور جو مریض ہے اس کو اس وقت تک کرنٹائن رکھیں، اس وقت تک صحت مند افراد سے علیحدہ رکھیں جب تک اس کے چھالے جو ہیں وہ خرید بن کر گر نہیں جاتے اور نیچے سے صحت مند اور تندرست جلد نہیں آ جاتی. ناظرین یہ جو بیماری ہے اس کی جو شرح مواد ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، 1% سے بھی کم ہے، لہذا یہ اس لحاظ سے اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے. تاہم چونکہ اس سے متاثرہ شخص کے جسم پر غیر جو ہے معمولی دانے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں اور چھالے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پیپ اور ریشہ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو وہ شخص ہے وہ بالکل تراس زدہ اور نفرت زدہ ہو جاتا ہے. تاہم اس سے بچاؤ لازمی اور ضروری ہے اور اگر مریض زیادہ سیریس ہے تو اس کو اسپتال منتقل کریں. اور یہ ہیں وہ احتیاطی تدابیر جن کے اوپر آپ عمل پیرا ہو کر نہ صرف خود کو بلکہ اپنی فیملی کو اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بھی اس بیماری کے پھیلنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. آخر میں وہی پرانی بات کہ لوگوں پہ اپنی توقعات رکھنا چھوڑ دیں بلکہ اپنے خدا پہ مکمل اور کامل یقین رکھیں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، اپنے دوست طاہر مرزا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد، پاکستانی پائندہ باد. بہت